دعا کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی، دعا کہتے ہیں ڈسکشن، مکالمہ، بات چیت، ٹھیک ہے. دعا کہتے ہیں راز و نیاز کو، جو ہم کسی بندے سے کرتے ہیں یا کسی انسان سے کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. دعا کہتے ہیں اپنے من کی بات کسی کو پہنچا دینا. کس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اور جس کو بات اسی کو پہنچاتے ہیں جس سے لگتا ہے اس سے کچھ حاصل ہو جائے گا، مجھے سیٹسفیکشن مل جائے گی، مجھے دل کی تسلی مل جائے گی. بات اسی سے کرتے ہیں نا، ہر کسی سے تو نہیں نا کرتے. اگر ہر کسی سے کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے جب ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا ہیپن ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں ہوتا. وہ بندہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت ڈسہارٹ کر سکتا ہے، آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتا. پھر آپ کو کیا کرتا ہے؟ یا تو آپ سے سیکھتے ہیں یا پھر اس ڈسے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا جی جو نا از لانگ فل لائف آپ کی ٹیک کرتے ہیں کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے، اور ایک سیکنڈ لگتا ہے ٹرسٹ توڑنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. جس سے بات کر رہے ہیں اصل میں آپ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں. جب تسلی ہوتی ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر ہی بات کرتے ہیں. ہر کسی سے راہ گلی چلتے کو ہم کرتے ہیں نہیں. مانگتے اسی سے ہیں جس سے امید ہوتی ہے. ہر کسی کی ڈور کھٹکھٹاتے ہیں؟ نو. پہلی بات تو مانگنا مشکل بہت ہے. عام لوگوں سے ہم کہیں ایک دن مانگے، دوسرے دن تیسرے دن نہیں میں نے نہیں اس کے پاس جانا. وہ کرتی روز ہی منہ اٹھا کے آ جاتی ہے. وہ بے شک جتنے مرضی آپ کے قریبی ہوں، جتنے مرضی کلوز ہوں، مانگتے ہوئے ہی چکچاہٹ ہوتی ہے. جب تک آپ اللہ سے انسیت پیدا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ آپ کا وہ ریلیشن نہیں ہوتا. وہ دعا مانگنا نہیں، دعا پڑھنا ہے، دعا جپنا ہے. جب تک آپ دعا پڑھ رہے ہیں، مانگ نہیں رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر وہی رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں جن کا اثر نہیں ہوتا. یا تو عربی میں مانگ رہی ہوں تو عربی میں پڑھ رہی ہوں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یا میں رٹی رٹائی مانگ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بچپن سے سکھا دی گئی ہیں، وہ شرکی الفاظ ہیں یا واقعی میرا مقصد ہے، اس کے پیچھے میرا کوئی پرپس ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کیوں مانگ رہی ہوں، کس سے مانگ رہی ہوں، اور کس لیے مانگ رہی ہوں. بس مانگنی ہے، کہہ دیا گیا ہے مانگ رہی ہوں، اس لیے مانگنی ہے. کیوں مانگ رہی ہوں؟ کل بھی ہم نے دیکھا تھا نا، یہ 3 کوسچن اگر میری زندگی میں آ جائیں گے تو ہم کیا اپنے آپ کو سنوار لیں گے. کیوں کر رہی ہوں کوئی بھی کام، کس کے لیے کر رہی ہوں، اور کیسے کر رہی ہوں. اگر یہ 3 سوالوں کے جواب آ جائیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا میں کیوں کر رہی ہوں. اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کیسے کر رہی ہوں؟ ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق کر رہی ہوں. اور کس کے لیے کر رہی ہوں؟ میں اپنے لیے ہی کر رہی ہوں تاکہ مجھے آخرت میں اس کا اجر مل جائے. دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیا ہو گیا؟ یہ فرض ہو گیا مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے شرطیں دیکھ لی، دعا کی شرطیں کیا ہے، دعا ہے کیا، اور کیسے شرط مانگنی، اللہ سے دعا مانگنی ہے. آگے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں، اور یہ دعا کے حوالے سے عام کی جاتی ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. سبحان اللہ، بیوٹیفل ورڈنگ کہ قرآن، واقعی قرآن کا یہ اعجاز ہے. کہا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں بتا دو میں قریب ہوں پکانے والے کا، اور اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کسی اسکالر کے لیے، کسی تفسیر والے کے لیے، کسی مفسر کے لیے، کسی اسکول آف تھاٹ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بندے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا، لیکن ان کو بھی ان کا ذریعہ یا ان کا جو لنک تھا وہ نکال کے کہا آپ بتا دیں میرے بندوں کہ میں ڈائریکٹلی ان سے بات چیت کر رہا ہوں. وہ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی پوچھنا ہے. کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ہرڈل ہے، کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، بچہ چاہیے، جاب چاہیے، گھر چاہیے، صحت چاہیے، مجھ سے ڈائریکٹ مانگے. میں ان کے قریب ہوں اور اس کی شہرت کے بھی قریب ہوں. شہرت کتنی قریب ہے ہمارے؟ یہ سب سے یہ پارٹ آف آور لائف. کٹ گئی تو ختم. اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم دوسروں سے میرے لیے دعا کرو. میں یہ نہیں کہتی دوسروں سے دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے، کہیں جو آپ کے دل کی کیفیت ہوگی وہ دوسرے کی نہیں ہوگی.
جو میری ہو سکتی ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی. ہاں وہ آپ کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کر کے کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے دعا کے لیے کہا ہے, کر دیتا ہے بندہ, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن دوسروں کو جب کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے دعا کر بھی دینی چاہیے. یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء العبادہ, کہ دعا ہی عبادت ہے. اب سوال یہاں پہ کنٹرڈکشن بہت آئے گا. اگر دعا ہی عبادت ہے تو کوئی کہتا ہے نماز کے بعد اجتماعی نہیں کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ دعا ہے, کوئی کہتا ہے یہ دعا ہے, کوئی کہتا ہے یہ دعا ہے. از لانگ ڈبیٹ. بہرحال اللہ سے دعا کرنی چاہیے. انڈیویجول لیول پہ اگر ہم سوچتے ہیں اجتماعی, اس کے بھی بہت فائدے ہیں. مختلف اوقات بتا دیے گئے کب کب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور الحمدللہ ہم رمضان میں ہیں, ہر وقت ہی ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے. یہ اللہ کے بہت قریب ہے, تو اس کا اہتمام کریں. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. لو جی سن لو, ہم کہتے ہیں اگر اللہ سارا کچھ جانتا ہے, اللہ میرے دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ سمیع ہے, تو میں اس کے سامنے کیوں گڑ گڑاؤں, میں اس سے کیوں مانگوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں. انسان کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ہیپی ہوتا ہوں, مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. ٹوٹلی اپوزٹ سٹیٹمنٹ ہے. اللہ بصیر ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, ہسبینڈ اور وائف ہیں. آپ نے کہنا سعدیہ ہسبینڈ اور وائف کی روز ہی مثال دے دیتی ہے. میں کہتی ہوں آپ کا ریلیشن اچھا ہوگا, بچوں کے اچھا امپیکٹ ہوگا. ہسبینڈ اور وائف, اب میاں چاہتا ہے کہ وائف اس کی تعریف کرے, اور وائف چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغی طور پہ ایموشنلی بنایا ہے, میں چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ میری تعریف کرے. کوئی تکلیف سے گزر رہی ہوں تو میری وہ دل رسی کرے, کوئی میں اچھے کپڑے پہنے ہیں, میں نے میک اپ کیا ہے, تو آپ کے میاں جو آپ کی تعریف کریں گے وہ دوسرا جیسے مرضی کرے, وہ نہیں. ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, رشتوں کے سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادھر ڈال دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے عز و جل, اس سے کیوں نہ, وہ تو زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم اس کو پکاریں, اس کو اظہار کریں. اس کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے, مجھے کب دینا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے. اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے, تقدیر میں یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ بندہ مانگے گا تو اس کو ملے گا, نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا. تبھی کہتے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہ وہ لکھا ہوا مٹا دیتی, نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ بندہ مانگے گا, کب دینا ہے, کب صحیح وقت ہے, کب اس کو ملے گا, تب اس کو ملنا ہے. اگر میں مانگوں ہی نہیں تو مجھے نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے کہا مینز استعمال کریں, اسباب استعمال کریں, لیکن لٹائیں میری طرف ہی, اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. پھر دعا کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. دعا بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے, عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں, میں بے بس ہوں, میں لاچار ہوں, میں گناہوں سے لتی پتی ہوں, میں تیرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, تو ہی ہے. پھر پورے توکل کے ساتھ ہم وہ دعا مانگتے ہیں. مشکلات کا حل اس سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا آنے والی اور نہ آنے والی مصیبتوں دونوں میں نفع دیتی ہے. کیسے؟ دونوں میں کیسے نفع دیتی ہے؟ دعا آنے والی اور نہ آنے والی دونوں مصیبتوں میں نفع دیتی ہے. جو آ گئی ہیں ان کو ان سے ریلیف ملتا ہے, اور جو آنے والی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. جو آنے والی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. تقدیر میں بہتری کے حدیث میں آتا ہے تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے. سنن ترمذی کی ہے. کیوں دعا ٹال سکتی ہے؟ کیونکہ لکھا ہوا تو ہے ٹلنا ہے, لیکن اگر میں نہیں مانگوں گی تو پھر وہ نہیں ٹلے گی. مانگتی ہوں, اسباب کا اختیار کرتی ہوں تو کن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ تقدیر کا مسئلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے, اگر لکھا ہوا ہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دو چیزیں ہیں, دو راستے ہیں, ایک پہ کن ہوتا ہے میری خوشی ہوتی ہے, ایک پہ کن ہوتا ہے میری ناخوشی ہوتی ہے, میں ناراض ہوتا ہوں. ہوتے دونوں اللہ کے کن سے ہی ہیں, ایک میں اللہ کی خوشی ہوتی ہے, ایک میں نہیں ہوتی. آداب کیا بتا دیا گیا؟ خلوص نیت ہو, حلال روزی بہت بڑی کی ہے. یہ حلال کمائی, بچوں میرے منہ میں کیا جاتا ہے, بچوں کے منہ میں کیا ڈالتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس شخص کو دیکھ لیں, اس کے آداب پورے کر سکتا ہے, وہ اللہ کی تعریف کر سکتا ہے, حمد و ثنا کر سکتا ہے, لیکن
ہوتا کیا ہے کہ وہ جو شخص کی آتی ہے نا مثال کہ وہ اتنی دور سے چلا ہوا آتا ہے, وہ بال بکھرے ہوئے ہیں, مطلب حالات وہی ہیں جو ہونے چاہیے دعا مانگنے کے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا اوڑھا ہوا حرام, تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. پھر اس میں عاجزی ہونی چاہیے, یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے, جلدی نہ کریں کہ مجھے ابھی ملنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بہتر ٹائم کون سا ہے اور بہتر وقت میں وہ ملے گی. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ہم بالکل کنارے پہ ہوتی ہیں, ہماری دعا قبول ہی ہونے والی ہوتی ہے, انسان وہاں پہ شرک کر لیتا ہے, فلاں دربار پہ چلے جاؤ, مانگنا چھوڑ دیتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جو شرط ہے مانگنے کی کہ میرے سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے دعا مانگے گا تو اس کو ملے گی, دعا نہیں مانگے گے تو نہیں ملے گی. تو ہماری عادت ہے نا ہم جلدی جلدی ملنے کا کرتے ہیں کہ آج مانگی ابھی مل جائے. دعا کیوں رد نہیں ہوتی؟ قبولیت کی 3 صورتیں ہیں, یہ آپ سب کو پتا ہے حدیث کہ وہی چیز عطا جو مانگ رہا ہے وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے, اس سے بہتر عطا کر دی جاتی ہے, آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اس میں ایک تو صبر کی ہمیں ملتا ہے کہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں نا, سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ بندہ مانگتا رہے, کیونکہ کئی دفعہ تڑپ ہوتی ہے, جتنی میری تڑپ ہوگی میں دعائیں اتنی مانگوں گی جتنی میری ضرورت ہوگی. اور ہم دعائیں مانگتے ہیں دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں نظر آتا. ہو سکتا ہے وہ ہماری ٹل جاتی ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتی ہے, یا پھر اللہ سبحانہ اس کے متبادل دے دیتا ہے, یا پھر قیامت والے دن کہتے ہیں وہی نیکیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے, آپ وہاں پہ وش کریں گے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. جی اس میں یہ بھی ہے نا کہ جس وقت آپ کا جی نہیں چاہ رہا دعا مانگنے کے لیے اس وقت مانگے, بیکاز شیطان آپ کو روک رہا ہے. شیطان آپ کو روک رہا ہے. گڈ پوائنٹ, کہ جب نہیں دل مانگ رہا ہوتا تب آپ اس دعا مانگے تاکہ شیطان اپنے حربے میں, شیطان ایسے ہی ہوتا ہے نا, دل میں ڈالتا ہے, اللہ میرے دلوں کا خوب جانتا ہے تو میری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. انبیاء کی زندگی کی دعا اور ان کے بعد ان کی لائف کیسے بدلی. دعائیں مانگنی ہیں, دعاؤں کے بعد ہماری لائف جو ہے وہ بدلتی ہے, ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا لے لیں, ابراہیم, زکریا اور مینی مور, جتنے بھی پیغمبر انبیاء آئے انہوں نے دعائیں مانگی. اب دعا مانگنے کے لیے دعا جو ہے, دیکھیے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ وہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا, سائیکیٹرسٹ یا وہ کیا کرتے ہیں, آپ سے اتنے پیسے جھاڑتے ہیں, 500 پاؤنڈ لیتے ہیں صرف ٹاک کرنے کے, وہ آپ کو صرف سنتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے برین کے لیے ایک ایسی تھیراپی رکھ دی ہے. اگر اللہ سے محبت ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا وہ کنیکشن ہے, آپ دعا مانگتے ہیں, آپ اس پہ ریگریٹ نہیں کرتے میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی, بلکہ آپ کو جو سکون ملتا ہے نا, یہ آپ کی وہ تھیراپی ہے. آپ نے اپنی ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر ایز کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور جب آپ کو کنیکشن ہوتا ہے, آپ یقین کریں جب دعا مانگتے ہیں نا, آپ کے یہاں پہ وہ سکون ملتا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی, وہ کنیکشن مطلوب ہے, وہ تڑپ مطلوب ہے. آپ وہ دعا کریں. یوسف بن حجاج کہتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے, وہاں پہ ایک بندہ نبینا بیٹھا ہوا تھا, اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں کہتے اس نے اس بندے فنی بھی ہے اور اس میں بہت بڑی ہمارے لیے کہانی بھی, رزلٹ بھی نکلتا ہے کہ اس نے بندے سے کہا, وہ طواف کرتا کرتا رک کے اس کو بولتا ہے کہ اگر میرے طواف کے مکمل کرتے کرتے تمہاری آنکھیں نہ لوٹی تو میں نے تمہاری گردن بھی اڑا دینی ہے. کہتا ہے میری تو پہلے آنکھیں نہیں, اب گردن بھی, جان کی پڑ گئی اس بیچارے کو. وہ اتنی شدت سے مانگنے لگا, اس کا طواف پورا نہیں ہوا, اس کی آنکھیں لوٹ آئیں. اتنی شدت ہمیں دعا میں مانگنی ہے, وہ دکھانا ہے اس رب کو. ایک اور مثال دیتی ہوں عام زندگی سے, بچے 4 بچے لگا لیں, 5 لگا لیں, ہر بچے کی نیچر مانگنے کی ڈیفرنٹ ہے. ایک بچہ آتا ہے آپ کے پاس, آتا ہے ممی مجھے یہ چاہیے, ممی مجھے یہ چاہیے, اچھا بیٹا لے دوں گی, ابھی نہیں, وہ چپ کر جاتا ہے. دوسرا آتا ہے ممی نہیں مجھے یہ چاہیے, میری ضرورت ہے, اچھا دیکھتے ہیں نا, نکل جاتے ہیں. تیسرا آتا ہے وہ بھی ایسے کہتا ہے. چوتھا ایک بچہ ایسا آتا ہے ممی پلیز, بیگنگ, ممی پلیز مجھے چاہیے, رونا شروع کر دیتا ہے, آپ کے کپڑے پکڑتا ہے, آپ کے مطلب آپ کو نہ چاہتے ہوئے اس کو دینا پڑتا ہے, چپ کرانے کے لیے دینا پڑتا ہے, یا دل کو نرم کر دیتا ہے, جو بھی کیا آپ لے کے دیتی ہے نا, پھر اس کو لے کے دیتی. ایسے ہم نے کرنا ہے کہ ہاں میں نے رب کے ساتھ رو کے اپنی وہ چیز منوانی ہے. اگر میرے لیے بہتر ہے, اگر میرے حق میں بہتر ہے, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. لینے کے لیے اچھے بنتے ہیں بچے, لینے کے لیے اچھے بن, چلے ہم اتنا ہی ایکٹ کر لیں لینے کے لیے ہی کہ میری ضرورت ہے, لیکن پھر بھی کبھی بھی یہ نہ اس کے لیے اصرار نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے اس لیے ڈیلے ہو رہی ہے, آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے دے دے, ورنہ مجھے دل کا سکون دے دے, میرے دل سے اس چیز کو نکال دے.
ٹھیک ہے. یا پھر یہ دیکھیں ڈور آپ کی ڈور ہے, کوئی آتا ہے ڈور پہ نوک 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 نوک, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, آخر آپ اٹھ کے غصے سے ہی کھولتے ہیں لیکن کھول دیتے ہیں ڈور. تو ہم نے ایسے ہی نوک کرنا ہے, دل سے مانگنا شروع کرتی ہے. سبحان اللہ. ہاں اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے, ساروں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا, کتنے اس وقت ہم کہتے ہیں بس اللہ کو ایسے پکڑا ہوا ہے, جب ہلتا ہے جب ڈاکٹر جہاز تو ایسے ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا, صحیح ہو جاتا ہے. جب صحیح ہوتا ہے وہ جہاز پہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو تسلی ہوتی ہے. اگر یہ ہو کہ اس میں بم ہے یا اس نے آگے جا کے تباہ ہو جانا, فیول ختم ہے, پھر اور کیفیت ہوگی. جب اڑنے لگتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ ہوتا ہے بس ہم بیلنس ہو گیا تو ٹھیک ہے, بس چڑھ جائیں گے. اگر کہیں بھی تھوڑا سا بھی یہ دماغ میں آ گیا نا اس نے یہ آگے جا کے گر جانا اور تباہ ہو جانا, تو پھر اپنی کیفیت دیکھیے کہ کیا ہوتی ہے. یا سمندر میں آپ کو تیرنا نہیں آتا اور کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ طوفان آ گیا تو آپ نے نکلنا کیسے, پھر اپنی کیفیت دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کدھر اور کیسے یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت حیا والے اور بہت کریم ہے, وہ اپنے بندے سے حیا فرماتے ہیں جب وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ انہیں خالی اور نامراد واپس لوٹا دیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ یہ بندے نے مجھ سے مانگا ہے, اس بندے کو کیسے میں لوٹا سکتا ہوں. یہ اپنے دماغ میں رکھیں, یہ وہ رب وہ ذات جو سب کچھ دینے والی ہے, جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے پھر وہ 3 دعاؤں میں سے ایک ہے, خسارے میں پھر بھی نہیں ہے, قبول ہو رہی ہے, ذخیرہ کر لی جا رہی ہے, اس کے متبادل آپ کو اچھی دی جا رہی ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں ساری آدم علیہ السلام کی دعا, ربنا پڑھیں, ربنا ظلمنا انفسنا اغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم سب کو یہ آتی ہے, انہوں نے یہ دعا مانگی, توبہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. اگلی دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی, ربی انی مسن, انہوں نے دعا مانگی, بیماری تھی, بیماری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, نجات دے دی. آگے نوح علیہ السلام کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا, ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں بچا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے, کتنی خوبصورت دعا ہے, آتی دنیا تک رہتی دنیا تک دعا. میں کہتی بس میرے اور میرے بچے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, انہوں نے آنے والی نسلوں تک کی دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بہار لگا دی. پھر کیا ہے, یونس علیہ السلام کی دعا, سارے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, قولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے, آپ کی پسندیدہ دعا تھی. کیا ہے, ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کیا دنیا کی بھی حسن ہے, جو میرے لیے حسن ہے بہتر ہے دے دے, اور آخرت کی بھی. تو یہ بہترین دعا ہے. اگر کوئی آپ کو دعا اور نہیں آتی, اس دعا کو اپنا ایک معمول بنا لیں, ربنا آتینا فی الدنیا, سوچ سمجھ کے کہ دنیا کی جو بھی حسنات ہیں وہ مجھے دے دے, اور آخرت کی حسنات جو ہیں وہ مجھے دے دے. یوسف علیہ السلام کی, سبحان اللہ, ولی مجھے صالحین کا ساتھ دے. شعیب علیہ السلام کی, فاتحین. تو یہ کچھ دعائیں تھیں, اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی کوئی نہ کوئی دعا ہے ان کے ان حالات کے حساب سے. اچھا, یہ چھوٹا سا کوٹ ہے, چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے, چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے, نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے, عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے. عمل کی بات ہو گئی
اور 7 گھڑی کی بات ہو گئی. گھڑی ہے تو عمل چل رہا ہے. آج گھڑی نہیں ہے، عمل ختم ہے. قدمہ واسارا، بس یہ 2 چلیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم ہر حال میں خسارے میں، اچھے عمل کر کے بھی خسارے میں، پھر بھی ہم نے اللہ ہی کی طرف اپنی امید رکھنی ہے. فرق کیا ہے کہ خالی برتن ہمیشہ زیادہ آواز کرتے ہیں. تم دیکھو گے کہ علم جس کی روح تک اتر جاتا ہے وہ شور کرنا بند کر دیتا ہے. جو عمل میں لگ جاتا ہے اس کے پاس رونے پیٹنے کا وقت نہیں رہتا. جس کا دل عبادت میں مست ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کی شکایتیں بھول جاتا ہے. جو عبودیت سے سرشار ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے الجھنا بند کر دیتا ہے. خالی برتن زیادہ شور کرتے ہیں. صاحب کہتے ہیں کہ شور اور شعور میں صرف چھوٹا سا فرق ہے. علم شعور دیتا ہے اور نالج جو ہے وہ صرف شور کرتا ہے. میں اتنا پڑھی، اتنی ڈگریاں، یہ وہ. اور جس کے اندر علم آ جاتا ہے وہ ہمبل ڈاؤن. اب درخت کو دیکھیں، جب پھل لگتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے، اوپر کو نہیں اٹھتا. یہ فطرت کا تقاضا ہے. جتنا جتنا علم آتا جائے گا اتنا اتنا اندر آتا جائے گا. ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں نا، 2-4 ڈگریاں کر لی تو ہم کہتے ہیں کوئی بول رہا ہے، فوراً سے اندر سے ٹوکے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں میرے پاس تم سے زیادہ علم ہے. ہوگا علم، لیکن علم اور لینے کے ادب اور طریقے بھی ہوتے ہیں کہ کیسے لینا ہے، کس طرح کرنا ہے. جو سکھا رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کا ادب اور احترام. یہ ساری چیزیں لے کے انسان کو ایک ہمبل انسان بناتی ہیں. آئین کا فرق، جس کے پاس یہ آئین آ جائے، چاہے وہ علم کا ہو، عمل کا ہو، یا عبادت کا ہو، یا پھر عبودیت کا ہو، اسے شعور حاصل ہو جاتا ہے. وہ پھر شور کرنا بند کر دیتا ہے، چپ کا دروازہ رکھ لیتا ہے. جتنا جتنا علم آتا جائے گا آپ کی تنہائی بڑھتی جائے گی. آپ کو شوق لگے گا، آپ کہیں گے لوگ میرے پاس نہ آئیں، میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہ رہی. کیوں؟ جو نیکیاں تھوڑی بہت کرتی ہیں لوگ ختم کرتے جا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے چگلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رشتہ دار جو دیکھنا، آپ کے سارے رشتے کٹتے چلے جائیں گے. آپ تنہا پسند زیادہ ہوں گے، آپ تنہائی کو پسند کریں گے، آپ اپنا ٹائم اپنے اوپر پونڈر آن کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں وہی کچھ کر رہی ہوں. ہم کہہ رہے ہیں ہم جتنے سوشلائز ہیں ہم اتنے ہی اچھے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سوشلائز نہ کرو، لیکن سوشل ہونا آپ کی نیکیوں کو کھا رہا ہے. آج کے دور میں خاص طور پہ بچنے کی بہت ضرورت ہے. اب کی جتنے ہسٹری کھول کے دیکھ لیں، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے وہ کبھی بھی سوشل نہیں تھے. کھولیں اور جا کے پڑھیں، خود دیکھیں، ریسرچ کریں. وہ کبھی بھی سوشل ہوتے، یا تو وہ سوشلائزنگ کرتے یا پھر وہ اپنا علم بڑھاتے، اس پہ عمل پہ فوکس کرتے. ایک کام ہی ہو سکتا ہے، دونوں کام نہیں ہو سکتے دنیا میں رہتے ہوئے. تو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح جو دین کے ساتھ جی، ہوتا ہے نا. وہ پتہ دیکھیں ماحول آپ پہ اثر کرتا ہے نا. پھر ادھر میں دین میں مسجد میں آ گئی ہوں، ادھر شام کو برتھ ڈے پارٹی ہے، اور برتھ ڈے پارٹی میں نہ چاہتے ہوئے میں دین کو پریزنٹ بھی کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن ہے تو فتنے کی نا. گانا بج رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے میرے دماغوں میں، کانوں میں جا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے میری باڈی ہل رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے میں انجوائے کر رہی ہوں. یہ چیز ہی ایسی ہے. شادی لگا لیں اور باقی مینی مور. میں یہ نہیں کہتی کہ نہ کریں یا نہ جائیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، بٹ اٹ ڈز میک اے بگ ڈفرنس. عملی پیغام میرے لیے کیا ہے کہ دعا کو آخری حل نہ بنائیں، پہلا حل بنائیں. تھک ہار کے ٹوٹ جاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، نہیں. کچھ بھی ہو، صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. تو میں نے اللہ کے ساتھ اس کنیکشن کو بہتر کرنا ہے. اب رمضان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سحری کے وقت استغفار کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. اور افطار کے وقت، اب مجھے نہیں پتا ہے اس میں، یہ پڑھا ہے کہ اس میں کہاوت میں کتنا سچائی ہے، مجھے موقع ہی نہیں مل سکا میں اس کی تحقیق کر سکوں. بس ایک نالج کے لیے آپ تک رکھ دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے گئے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ تو ہمیں قرآن بھی کہتا ہے نا کہ پہاڑ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن کہتے ہیں کہ جب روزے دار افطاری کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے حجاب میں آ جاتے ہیں. تو یہ 2 ٹائم بہت کریٹیکل ہیں ہماری زندگی میں. آپ دعائیں مانگیں اور آپ کی دعائیں اثر کریں گی. اور دعائیں کہتے ہیں دل سے مانگنی چاہیے، لکھنی نہیں چاہیے. میرا کانسیپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. مانگے، لکھیں، لکھ کے پھر دل سے مانگیں. ایک جب ہم زبانی پڑھتے ہیں نا، کبھی بھول جاتے ہیں، نہیں دماغ میں آتی. جہاں آپ کو سمجھ ہے اس کا ادراک بھی کریں، اپنے الفاظ پہ غور بھی کریں اور پھر مانگیں. پھر اس کی جو کیفیت آتی ہے وہ آپ کو بتائے گی. لکھا ہوا ہوگا، 2 سال بعد کھول کے دیکھیں گے، سبحان اللہ کبھی میں نے یہ دعا مانگی تھی اور میری یہ دعا بھی قبول ہوئی، میری یہ بھی ہوئی. پھر آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ جب قبول ہو جاتی ہے آپ کی تڑپ نہیں رہتی، آپ کو ادراک ہی نہیں ہے وہ قبول ہو چکی ہے.
اور جب نہیں پھر اس کے ایک قبول ہوتی ہے 10 میری اور لسٹ میں کھڑی ہوتی ہیں. کیونکہ مانگتے ہیں نا, مانگتے رہتے ہیں. اللہ کو تو پسند ہے, مانگو جتنی دعائیں مانگو. دیکھیں پھر وہ مجھے دماغ میں آ رہا ہے, ہم ریٹیلر ہو کے مانگے یا ہول سیل مانگے, مانگنی تو ہے. یہ آپ کا اپنا ظرف ہے, آپ نے بڑا سا کناڑا رکھ کے مانگنی ہے, دیگ رکھ کے مانگنی, یا آپ نے چھوٹا سا کشکول کھولنا ہے. آپ کی اپنی وسعت ہے, جتنا مانگے. اس رب سے مانگ رہے ہیں جو بغیر مانگے انتہا کر دیتا ہے, اور جب مانگیں گے تو پھر اس کی کیا انتہا ہوگی. دل میں ہی ہوتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے. جی, زبان تک خوشی میں بھی دعا کریں, بچوں کو دعا کی عادت ڈالیں, مایوسی کو دعا سے شکست دیں. دعا مانگ کر جلدی نہ کریں, تڑپ سے مانگیں, شدت سے مانگیں, اور بار بار مانگیں. بار بار مانگنا آخرت میں وہ آپ کی نیکیوں کا انبار بنا دے گا. آخرت میں کبھی آپ دیکھو ادھر کہیں کسی نے آپ کو نیکی نہیں دینی, وہاں پہ پھر وہ یہ کام ہے, نہیں دل کر رہا پھر بھی مانگے, لاشعوری میں ہی مانگ لیں, مانگے ضرور. پھر تڑپ کے ساتھ مانگیں گے تو زیادہ چانسز ہیں اس کو اپنے اس لیول تک پہنچنے کے لیے. پھر اپنا رب اور اللہ اور بندے کی جو تڑپ ہے نا, کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ بندہ مجھے نا اس طرح تڑپتا ہوا روتا ہوا. آپ دیکھ کے بچوں کو جان بوجھ کے رلاتے ہیں, کیوں؟ وہ اچھا لگتا ہے جس طرح وہ ایکٹنگ کرتا ہے, جس طرح سے وہ روتا ہے, وہ تڑپتا ہے. تو اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں نا, آپ کہتے ہیں لے کے وہ فوراً سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے یہ بندہ جس طرح میرے قریب ہے, مجھ سے مانگتا ہے, تڑپ میں مانگتا ہے. میں اس کو ایسے ہی, وہ رشتہ میرا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اس بندے کو میں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا تو وہ زیادہ مضبوطی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن سے نکالتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے وہ تڑپ تڑپ کے مانگو, اور آخرت میں وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے پھر مانگنا ہے. پھر دعا مومن کی طاقت ہے, اس کا ہتھیار ہے, اس کی امید ہے. جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھیں اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے, پھاٹک اور گیٹ اور ڈبل پھاٹک جو بھی بنانا ہے یہ آپ کی اپنی وسعت پہ ہے, آپ نے کیسا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا کرنے والا, یقین کے ساتھ دعا مانگنے والا اور قبولیت نصیب فرمانے والا بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حقیقت سمجھنے والا, یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والا اور اس کی کرم نوازی پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آج کا جو ہے انشاءاللہ اس سیشن اس کو مکمل کرتے ہیں.